والصلاة عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ہزار خوف ہو مگر زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ شراب خانوں میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ فقط بات یہ ہے کہ پیر مغاں بھی ہے مرد خلیق۔ سادہ مرید رو رو کر ہو گیا طائب، خدا کرے شیخ کو مل جائے توفیق۔ سامعین کرام، ذویل احتشام دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور میری زبان کو ایسے الفاظ القاب سے محفوظ فرمائے جو حضور کی شاید نشان نہ ہو۔ جانے انجانے کوئی ایسا لفظ میری زبان سے صادر ہو جائے تو اللہ پاک مجھے حضور کی زلف بری کا صدقہ مغفرت عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا کہ سجدہ ایام میں اس کو اس کے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک دعا کرے ہماری نسل میں پیش کے مصطفیٰ کی عطا فرمائے اور اخلاص و دین عطا فرمائے، اور تہہ دل سے دعا کرے اللہ پاک ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہ فرمائے، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق میرے آقا فرماتے ہیں انسان دنیا پر ایسے رہے جس طرح کشتی پانی پر رہتی ہے، اگر پانی اس میں داخل ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس طرح دنیا انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو انسان بھی ڈوب جاتا ہے۔ بس اللہ پاک کی ذات اپنے کرم سے وابستہ رکھے۔ الحمدللہ ایک بزرگ مائی صاحبہ تھی، وہ جب مانگتی تھی کیونکہ بزرگی کا عالم تھا، وہ آگے سے لوگ کہتے تھے اللہ دے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، وہ کہتے ہیں معاف کر۔ اس وقت میں یہ جملہ مشہور تھا اللہ دے گا۔ فوت ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں، پوچھا کیا بنا؟ وہ کیا بنا؟ رب کے دربار میں پیش ہوئی، رب نے فرمایا بتا کیا لے کے آئی؟ تو عرض کی یا اللہ، ساری زندگی لوگوں سے یہ بات سنتی رہی، جس سے مانگتی تھی وہ کہتی اللہ دے گا، آج تیرے پاس ہی تو بھی پوچھتا ہے تو کیا لے کے آئی؟ دنیا کا نظام چل جائے گا، لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے بابے نے، ایک بزرگ تھے حضرت اقسم، ایک حدیث یاد تھی، بابے نے تو ہر بچے کو بزرگ کو حدیث پاک یاد کروائی۔ سبحان اللہ۔ آج تک کوئی یہ کام نہ کر سکا، دنیا داروں کو، بچوں کو، مزدور کو، کوئی بھی ہے، منصب نبیین حدیث پاک یاد کروا دی، اسے ایک جز۔ میں ہل گیا جب حضرت اقسم کے بارے میں پڑھا۔ رب نے پوچھا، جب آپ سے پوچھا کہ آپ کیا بنا، اس بزرگ نے تو فرمانے لگے کیا بنا، بس رب کے دربار میں پیش ہوا۔ رب نے پوچھا ہاں کیا لے کے آیا؟ میں نے عرض کیا یا اللہ، جمع پونجی تو میرے پاس نہیں ہے، مال و متاع میرے پاس اتنا نہیں، تیری راہ میں خرچ کرنے والا کوئی جمع پونجی نہیں لے کے آیا۔ ہاں میں نے اپنے استاد حضرت امام سے سنا، انہوں نے اپنے استاد حضرت امام ظاہری سے سنا، انہوں نے حضرت عروہ سے سنا، انہوں نے ام عائشہ پاک سے، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام سے، میرے آقا نے حضرت جبریل سے سنا، اور جبریل نے یا اللہ تجھ سے سنا کہ جو بابا سفید بالوں والا تیری بارگاہ میں آئے تو فرماتا ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا بلکہ حیا آتی، گناہ گار ہے، جنت کا راہی بنا دیتا۔ میرے بھی چٹے بات فرمانے لگے کہ رب نے پھر فرمایا تیرے استاد معمر نے بھی سچ کہا، اور امام ظاہری نے بھی سچ کہا، اور حضرت عروہ نے بھی سچ کہا، ام عائشہ پاک نے بھی سچ کہا، میری محبوب نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچ کہا۔ جو تو آج بات میرے سامنے کر رہا ہے، جا تجھے میں جنت کا راہی بنا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک یاد ہے۔ آج کئی لوگوں کو تکلیف بنی ہوئی ہے، اور جی روایت ضعیف ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں گے، ایک ہوتا ہے راوی کا ضعیف ہونا، ایک ہوتا ہے روایت کا ضعیف ہونا۔ ہمیں بزرگوں نے ادب سکھایا، الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے۔ ہم کبھی بھی کسی سے نہیں کہتے اب بخاری دکھا، اب فلانی دکھا، بالکل نہیں۔ عشق کی بات ہو، سنی کبھی دلیل نہیں مانگتا ہے، الحمدللہ یہ رب کا خاص کرم، الحمدللہ۔ میں اصل جو بات کرنا چاہتا تھا، جب 25 دسمبر گزرا
ہمارا دل زخمی ہے. بدبخت پاکستان کا جو اس وقت بے حیا وزیر فواد چودھری اس نے بک بک کی قائد اعظم کے بارے میں. 25 دسمبر جو قائد اعظم کا پیدائش کا دن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ایک تو ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں, ہم ناشنا ہیں, جیسے سنتے ہیں چل پڑتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ بے ایمان یہ بک بک کر چکا ہے, اپنے انٹرویوز میں بھی بک بک کر چکا ہے کہ قائد اعظم لبرل تھا اور وہ لبرل ملک بنانا چاہتا تھا. اور دلیل کیا پیش کی کہ اس کا رہن سہن, لائف سٹائل, اس کی زندگی کے اعتبار, اس کے کھانا پینا, جی آملیٹ کھاتا تھا. یہ دلیل ہے کہ وہ پینٹ کوٹ پہنتا تھا, لہذا اس وجہ سے وہ لبرل تھا, وہ لبرل ملک چاہتا تھا. دلیل کیا ہے؟ وہ آملیٹ کھاتا تھا. یہ دلیل ہے. میں سادہ سے لفظوں میں سمجھا دوں, آپ بتاؤ بندہ بادام لے کے آئے, چھلکے کھاتا ہے یا بادام کی گولیاں کھاتا ہے, مغز کھاتا ہے؟ بندے کو چھلکوں سے غرض ہوتا ہے یا بادام سے جو اندر اس کے میوہ ہے اس سے غرض ہوتی ہے, میوے سے. میں نے کہا بدبختہ تو ہے ہی کمینہ, تو بدبخت ہے. یاد رکھ کبھی بھی کوئی بھی انسان عقل مند ہو بادام کے چھلکے نہیں کھاتا بلکہ بادام کھاتا ہے. اور ظاہر جیسا بھی ہو, دل تو میرے مصطفیٰ سے دھڑکتا ہے. اور ظاہر جیسے بھی ہو, پینٹ کوٹ پہنے, چاہے وہ 3 پیس پہنے, چاہے اس کی اگر داڑھی نہ بھی ہو, لیکن قربان جائیں اگر دل میرے مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکتا ہو, گنہگار بھی ہو, رب بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. پوری تاریخ گواہ ہے. کتاب کا نام ہے ریسنٹ اسپیچ آف مسٹر جناح. اسکولوں میں پتہ ہی نہیں کسی, ایمان سے میں کر رہا ہوں, آپ کسی بھی اسکول میں جا کر کے پرنسپل سے لے کر کے آخری اسٹوڈنٹ تک کسی سے بھی پوچھ لیں, قائد اعظم کی اگر بذات خود سوانح عمری پر یا اس کے انداز پر یا اس کی خدمات پر کوئی کتاب پڑھنی ہو جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً ہی وہ کیسا ملک چاہتا تھا, اس کی خدمات کیا ہیں, اس نے کیا کیا, ایک کتاب کا نام نہیں بتا سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے. اقبال نے یہی کہا تھا کہ جب بھی انقلاب آئے گا مسجدوں سے آئے گا اور مدارس سے آئے گا. علی نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. یہ سرور, یہ مدرسہ, یہ جوان, یہ رانائی انہی کی نگاہ سے ہے میں خانہ. آپ فرماتے ہیں یہ فرنگ, یہ پوری دنیا, فرمایا اس کا اگر نظام کسی کو روٹی مل رہی ہے, کسی کو پانی مل رہا ہے, کسی جتنی مرضی گرمی پڑ جائے پھر بھی پانی ملتا ہے, جتنی مرضی سردی پڑ جائے تب بھی خوراک ملتی ہے, فرمایا یہ قرآن پڑھنے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے فیض سے یہ سارا کچھ مل رہا ہے. کیونکہ حضور کا بھی فرمان ہے نشان 40 اولیاء میرے آقا فرماتے ہیں ہر وقت اس دھرتی پہ رہتے ہیں جس کے قدم کی برکت سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے نشان. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائے. اور رسول اللہ کا پاکستان, اس میں بھی اس کے اقتصاد تواسات کافی بیان کیے گئے آپ نے بارہا. اب یہ وہ تقریر کا جز ہے کہ جو تقریر آپ نے خود اپنی پیدائش کے دن کی تھی 25 دسمبر سن 1942 میں, کہ آپ ہی کی پیدائش کا برتھ ڈے, پیدائش کا دن تھا, تو آپ نے اس دن تقریر کی تھی باب قائد اعظم نے. وہ تقریر کا ایک جز یہ تھا, آپ نے فرمایا تھا I have spoken what was in the hearts of million Muslims. فرمایا یاد رکھنا یہ کئی کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے, کئی کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے, کئی کروڑ مسلمانوں کی. آپ نے فرمایا یاد رکھنا یہ میری خدمات جو ہیں فیتھفلی اینڈ ٹروتھفلی, یہ جتنی بھی سچائی, جتنی بھی خدمات, جتنی بھی ہمدردیاں, جتنی بھی اچھائیاں, یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں I can given you my service your except فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں nothing except فرمایا
میں اتنی خدمات کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا نتھنگ ایکسپٹ یور سروس. فرمایا میری یہ سروس ہے جو میں تمہاری اتنی خدمت کر رہا ہوں, یہی کچھ دے سکتا ہوں. فرمایا آئی شل فرمایا میری جو صورتحال ہے یہ کس کے لیے ہے؟ میں کیا روٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, کپڑے کے لیے کر رہا ہوں, مکان کے لیے کر رہا ہوں؟ آخری جملہ اس تقریر کا فرمایا آئی شل مائی سروس اونلی اسلام اینڈ مسلمان. فرمایا یہ جتنی بھی خدمات ہیں میں جگر کا خون دے رہا ہوں, شب و روز ایک کر رہا ہوں, یہ تو صرف اور صرف یا مسلمان کے لیے کر رہا ہوں یا اسلام کے لیے کر رہا ہوں. بس فرمایا میری خدمات صرف اور صرف یا مسلمان کے لیے یا اسلام کے لیے. یہ بے ایمان خون نچوڑنے والے, چوسنے والے, ہڈیاں کھانے والے مسلمانوں کے, ان بدبختوں کو کیا پتا. قائد اعظم خط پڑھتے رو پڑے. پوچھا حضور خیر ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچوں نے خط لکھے جنہوں نے اپنے عید کے پیسے اپنی پڑھائی کے خرچے میں جو ان کو خرچی جیب خرچی ملتی تھی, خوشی کے دن میں ایک ایک پیسہ چرنی اٹھنی یہ بچوں نے خط لکھا ہے. بابا جی آپ نے دین کی آواز لگائی ہے, ہم سے جتنی خدمت ہو سکی ہے دین مصطفیٰ کے لیے سب کچھ حاضر ہے. بچے ہیں, چرنی ہے, لیکن بڑی اخلاص اور محبت سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ ہماری خدمات ہے. آپ نے کہا وزیروں اور مشیروں یاد رکھنا یہ بچوں کا پائی پائی ایک ایک آنا جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا کر کے یہ صرف دین اسلام کی خدمت کی ہے. فرمایا جو یہ چاہتا ہے ملک کی خدمت کروں, وزیر سن لیں مشیر بھی سن لیں, ایک ٹکا بھی توڑے تھے, پانی بھی گھر سے پی کے آنا ہے اور چائے بھی گھر سے پی کے آنا ہے. میں اس پیسے سے آپ کو نہیں کچھ کھلاؤں. کتنے بدبخت دورے کر قوم کے خزانے سے ہے. تمہارے پاک اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے مراری پاؤ. نے کہا خیر ہے. انہوں نے کہا گھوڑیاں نو کھرکھرا مار رہا, اٹھن کھرکھرا تیل لگا. انہوں نے کہا حضور ہمیں مشکل میں ڈال کے جا رہے. فرمایا اے علی مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے, میں اس قوم کا خادم ہوں, اور یہ بیت المال کا پیسہ ہے, یہ بیت المال کا مال ہے. اگر میں ان کی حفاظت نہیں کروں گا بتاؤ قیامت والے دن تو جواب دے گا یا میں جواب دوں گا؟ سبحان اللہ. کہاں سے آئے خوف خدا؟ جو بے ایمان کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھے, آکسفورڈ میں پڑھے. یہ میں پرسوں ادھر حمام پہ مونچھیں سیٹ کروانے کے لیے ایک نوجوان بیٹھا کسی محلے کا, اس سے ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے پوچھا یہ کال یونیورسٹیوں کا حال ہے, یہ خود یہیں کمسٹ کے بارے میں خود اس نوجوان نے بیان کیا, اس کی ہمشیرہ بھی ادھر پڑھتی. انہوں نے پوچھا کدھر پڑھتا ہے؟ اس نے کہا فلاں. انہوں نے کہا ادھر کمسٹ میں. دوسرا بندہ بولا, اس نے کہا نہیں کمسٹ میں تو وہاں بے حیائی, چرس, حفیم, شراب, جو نشہ ہو, زنا ہو, جو کچھ وہاں پر ملتا ہے, وہاں کا ماحول. میں کہا ماحول ٹھیک کیڑا, جتنے کڑی تے منڈا کٹھے ہو گئے ماحول کتنے ٹھیک رہے. لیکن ہماری مت ماری, ہماری مت ماری. اقبال اس وقت رو رو کے کہتا تھا میں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازال, اس علم کو ارباب علم کہتے ہیں. میں 12-1 غالباً کا ٹائم تھا, رات کو واپسی آ رہا تھا پروگرام سے, اڈے کے اوپر پولیس کانسٹیبل ایک عورت اور ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اس کو چڑھانے کے لیے. اب پتہ نہیں بھائی ہے, پتہ نہیں کون ہے, پتہ نہیں کیسے ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ایمان سے بتائی ہوں تک پولیس بغیر عورتوں تو بھی رہی ہے کہ نہیں رہی؟ ہوں کہڑی موت پائے گی؟ بے حرمتی تو ویسے ہی کریں گے نا, غریباں کی مسلمانہ دی وہ تو کوئی مسئلہ ہے. غریب دا کر ہے سارے بڑھ گئے. لبیک والوں کا تھوڑی ظلم ہے. ہمارے شاہ صاحب تھے بھاولپور کے, ان کے گھر سے ان کی مسجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ پاک کی لفت جگر, اور ان کی بیٹیوں میں سے بیٹی وہ اس سید کی ماں کو بھی, اس کی بیٹی کو بھی, اس کی بیوی کو بھی اٹھا کر اور گھسیٹ کر تھپڑ مارتے, گالیاں نکالتے, تھانے میں لے جائے. اور میں یہ کہتا ہوں اس کی ماں پر بھی جب اس کو پیدا کیا لعنت ہے تا صبح قیامت, جب تک توبہ نہ کرے اس کی نسلوں پر بھی لعنت برسے قیامت تک کی. بدلے میرے محبوب نے لے لی. اس طرح امام حسین پاک کے لیے کئی علماء کے گھروں میں ہمارے ہاں نہیں اس طرح. ہماری دیواریں پھلانگ کیا, بابا جی تہجد پڑھ رہے تھے, ہم نے کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑا, ہم نے کسی کو گالیاں نکالی, ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے, ہم نے کسی کی زمین ہتھے آئی ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس امام حسین پاک سے بڑھ کر نہیں. اگر
ان پر اتنا بڑا حملہ کیا، ان کو شہید کیا، ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بھانجوں کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، کل بھی دین کے ساتھ ہے، آج بھی دین کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے ظلم ہو، پوری تاریخ گواہ۔ یعقوب ابن سکیت جب بادشاہ نے بلایا نا، آپ نے جب صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کی تو بادشاہ نے بلوا لیا کہ صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کرنا اس وقت تلوار گردن پہ رکھنے کے مترادف تھا۔ تو پوچھا کہ تم نے، اب جو مقتدی تھے انہوں نے کہا جی آپ ایسے ہیلا بہانہ کر لیں، ایسے جان لو۔ فرمایا یہ مجھے مشورے دے رہے ہو؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو تم بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول دینا؟ اگر میں بچ بھی گیا بتا پھر موت نہیں آنی، اسی کے بعد ہی موت آ گئی، بتا میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں کہ تجھے ممبر دیا تھا اور ممبر کا حق ادا نہیں کیا تم نے؟ لوگ مجھ میں تیرے نیچے بیٹھے، تیرے قدموں میں بیٹھے، تم مصلے پر کھڑا ہو، رب کے گھر میں تجھے اتنی بڑی خدمت ملے۔ فرمایا مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، ہزار خوف ہو مگر زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ کلندر یہ ہے، یہ کلندر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر اس نے سوال کیا میرے بچے امام حسن و حسین سے زیادہ عظیم ہے یا امام حسن و حسین زیادہ؟ احمد بخت تو اپنے بچوں کی بات کرتا ہے، خون رسول کے ساتھ مقابلے۔ پھر اس بدبخت نے کہا امام حسین پاک کو گالیاں نکلا، معاذ اللہ۔ آپ نے پھر اس کو ٹھکائی کی، اس کی ٹکا کے آپ نے اس بدبخت نے جلات کو بلایا اور آپ کی زبان کھچوائی، گدی سے کھچوائی۔ اتنے ظلم، شاہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ بعد میں بادشاہ علماء کو بلا کر کے پوچھتے تھے بتاؤ ٹھیک ہوا؟ میں تو بات کرتا ٹھیک کی، تمہیں کیا پتا؟ جن کی لو اللہ رسول سے لگی ہوئی ہو، جن کو کائنات کے ہر ذرے میں تجلی خدا، تجلی مصطفیٰ نظر آئے، وہ جھلک نظر آئے، تمہیں کیا پتا اس چیز سے؟ قربان جائیں، واہ 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 واہ، شیخ کے ایک ایک دانت اتار، پھر یہ نہیں ہے، یہ دانت کھینچ کر کے پھر ہتھوڑی کے ساتھ ان کے سر میں اس کو ٹھوکا جا رہا، یہاں سے کھینچ کر۔ یہ دنیا دار تماشے سمجھتے ہیں، مزہ لے لیا، گاواں لے لیا، کوٹھی بنا لی، پترن، یہ سارے صف میں کھڑے ہوئے۔ جب علماء کو، شہداء کو، صدیقین کو جب صف میں آئیں گے قیامت والے دن، میرے آقا نے وہاں خطاب فرمانا ہے، میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ دنیا دار، یہ علماء، یہ دیکھو یہ علماء، خون بہ رہا ہے، اتنی شہادت، اتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا، اور نام مرادو اور تم خدمات کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکے، کم از کم حمایت تو کر سکتے تھے۔ ایویں لگے پھرنے نے، ایویں بک بک کرتے پھرتے نے، یہ ساڑھے ووٹ خراب کر رہے ہیں، یہ فلانے کر رہے ہیں، مسیح سیاستاں جناب جی فلانے سیاست۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیندار ہو تو دین پچے، اس کو مروڑے، اس میں اس کے پیسے مرتے، اس کی دنیا مرتی، اس بدبخت کی حرام خوری مرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے دین آ گیا چاپلوسی سے کام نہیں چلے گا، پھر دین کے معیار میں پیر بھی برابر ہے اور فقیر بھی برابر ہے۔ بے شک۔ جناب جی کو مچھا نو وٹ دے کے، کوئی تاؤ دے کے ماشاءاللہ کاٹنا، یہ وہ، مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو بندہ پیسوں پر اس طرح آنکڑے کرتا ہے۔ غصہ اس وجہ سے آتا ہے، کلمہ پڑھے بدبختہ تو آنکڑا کر دے، مر کسی حضور دے غدار دے سامنے کر، تجھے حضور کی پہچان ہی نہیں ہے، امام عبد الرحمن صفوری شافعی مکی پہچان ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں، غیرت ہی نہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مولا علی پاک کو حضور نے بھیجا، فرمایا علی جا فلاں علاقے میں ایک بستی ہے، قبیلے والے ہیں، ان کو دین کا پیغام سنا، میرا پیغام سنا کہ دین مصطفیٰ میں آ جا۔ ان کا کاروبار تھا شہد کی مکھیوں کا، شہد بیچتے تھے۔ جب وہ گئے اس طرح آج انہوں نے کہا ساڑھا تو نظام چل روٹی پانی صاحب الحمدللہ، اجی تو بھوکا مردا، پھر کہنا جی میں بھی لپیا کر لگتا، نور میں ہو یا نار میں رہنا،
नूर का वक़्त आए, यानी अगर बहार का वक़्त आए तो तब भी सीना तान के, नार का खिज़ां का वक्त आए सब भी सीना, अल्हम्दुलिल्लाह नूर में हो या नार में रहना, हर दम जिक्र यार में रहना, चंद झोंके खिज़ां के सही लेकिन सारी ज़िंदगी बहार में रहना। चंद झोंके खिज़ां सहान सदा नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलानी पाक आए, आपने फरमाया मेरे महबूब का पैगाम दीन मुस्तफ़ा में आ जाए। आगे से उन्होंने कहा साडा शहर चल रहा है, साड़ी रोटी चल रही, असी जनाब अपना दीन छड़ दी है। ये तंज था, वो क्या देंगे जिनके पास खुद अपने गुलामों को देने के लिए कुछ नहीं, जिनको रोटी पूरी नहीं मिलती, पानी पूरा नहीं मिलता, सवेरे जागते परसों जागते थे, जिस तरह आप कहते हैं हर वेले जनाब जी, हर वेले। ये सीधा याद रखिएगा दीन मुस्तफ़ा पे ताना ज़नी। मेरे आका ने हज एक किया है और जंगें 27 समझे। कुछ सरिया है, सरिया कहते हैं हुजूर ने दस्ते भेजे हो, और जो बड़े बड़े मार के होते थे, कठिन मार के, वहाँ मेरे मुस्तफ़ा जान रहमान पैदल चल रहे, सवारी है, बारियां लगी, सरकार फरमाते बारियां लगी है, फिर मैं भी बारी के मुताबिक ही बैठ। क्या ग़ज़वा खंदक कितनी सर्दी थी, साहबा फरमाते हैं ये जिल्द हवा चलती थी जिल्द फट जाती थी, वो तो कड़ी वैसलीन सी, वैसलीन साथ लगा ले, कोई नरम करने के लिए तेल से लगा ले। अंदाजा कीजिए मेरे महबूब इतने नाज़ ने कलाम इलाही में शम्स दुहा, कुर्बान जाए तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था, हबीब की जुल्फे दोता की कसम। कुर्बान जाए इतने नाज़नीन मेरे महबूब। सर्दी पैदल ग़ज़वा तबूक 1200 मील का सफर, 10 बंदे एक सवारी, ये सब कुछ ऐसे छूट जाएगा। मैं सोचता हूँ जो हमारे लोगों हमारे ज़हनों में खामा फरसाई है, बस या अल्लाह बस मैं बच्चे वास्ते रोटी कमांदा रहा, बस मेरी उम्र लग गई। मेरे रब जब जलाल में आया, जिस तरह आज दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता हो और सामने इस तरह की बात करे या उसको तंग करे और उसके जुल्म को देख कर कोई उसकी हिमायत के बारे में बात ना करे, बंदा तहस में आता है। रब है और वो रब का महबूब है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। मौलानी पाक ने जब उनसे कहा ना, फिर वापसी जब पलटने लगे, फिर वहाँ चल के किले पे ऐलान किया, रमाया शहद की मक्खियों, याद रखना मेरे महबूब का पैगाम आया था, इन बदबख्तों ने उस पैगाम का इनकार कर दिया है। कहते हैं हम अपना दीन छोड़ दें, जिमें साड़ी कौम कहती हूँ पार्टी छड़ दी अपनी है, बादशाह बन एडी रोटी जी चावा पीतियां ने, सिगटा पीतियां ने, उगे तरे ने, छड़ दईए। पुत्र ने नौकरी लवाया, साडा नाली नहीं सीधी होंगी सी, सेवरेज का निजाम फिल्टर हो गया, फलाने हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी तो चाय, किसी बिरयानी चाहिए, हमें ना चाय ना ही फिल्टर का पानी चाहिए। अरे ये पर्ची ही क्या, ये जान भी दीन मुस्तफ़ा पे जानी। मैं पुत्र बाबे आदम दा, वोट मैं पुत्र बाबे आदम दा, आदम दा, मैं पुत्र बाबे आदम दा, मैं पुत्र बाबे आदम दा, मैं पुत्र बाबे आदम दा, मन सब्बा नबियां, मन सब्बा नबियां, मन सब्बा नबियां, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कई साहब नए आए होंगे, वो कहेंगे वो ये कौन सा नारा नया आ गया। मैं क्या किसी मौलवी को पूछी जरा दरूद तो चिढ़ता है, वो कहेगा ओहो मस्जिद में बिदअत हो रही, मस्जिद में बिदअत हो रही। याद रखेंगे पीर जमात अली शाह साहब, वो तारीख सन 1947 के करीब उठा के देखिएगा, फिर सन 1965-73 और जब ये एटम बम का तजर्बा हुआ, तारीख उठा के देखिएगा कि उस वक़्त
جب ایٹم بم کا عبد القدیر خان رحمہ اللہ تعالی، یہ کوئی بھی حکمران نہیں کرے گا، صرف وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ والا ہے، یہ دعا صرف وہی کرے گا جنہیں نظر بند رکھا ہو وہ بات کرے گا، بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، بالکل نہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب مومن کو سکھاتی نہیں غلامی کیا تھا، بالکل نہیں، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ اقبال فرماتے ہیں ان غلاموں پر بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، ان غلاموں پر کبھی نہیں کر سکتے، گلی محلے کا غلام ہو چاہے اوپر والا، ہم غلام ہیں آقا کے۔ اور میرے غوث سمدانی فرماتے ہیں عزت الغلامی مالکن، فرمایا غلام کی عزت مالک سے ہوتی ہے۔ اگر حضور کی عزت محفوظ نہ ہو، دین کی عزت محفوظ نہ ہو، کاٹنا پا کے گڈیاں جھوٹیاں، جی میں عاشق رسول اللہ نہ تیرے منہ پہ عزت ہے، مصطفیٰ کے لیے کچھ کیا نہیں، گاڑیاں دے نال عزت ہے نہ۔ میرے غوث سمدانی فرماتے ہیں عزت صرف مالکوں سے جنہوں نے پہرا دیا، عزت بھی انہی کو ملی۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، واللہ فریاد کو سن لیں گے پہنچے گے ضرور، اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے۔ مومن وہی ہے، مومن وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے علی فرماتے ہیں جب میں نے اعلان کیا نا کہ شاید کی مکیوں میری محبوب علیہ السلام کے پیغام کا، دعوت کا، اسلام کا، دین مصطفیٰ کا انکار کیا، منہ موڑا ہے، پھر تم اس کو شہد دو گی؟ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کی، ساری مکھیاں جو ان کی تھی اڑ گئی، ساری مکھیاں۔ علی فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا، صرف اتنی بات کرنے کی دیر، مکھیاں ساری جو شہد لگے ہوئے تھے، چھتے تھے، جس طرح بھی ساری مکھیاں۔ نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری شافعی مکی رحمت آپ آ گئے کہ مرے نا جس ٹائم بھوکے، جو پاکستانی قوم دے حالات ہیں، پہلے ہوئے جناب جی نعرے تے نعرہ دے نعرہ، لیکن انہوں بھوک نچ دیئے، پتہ ہے ان پیٹرول بھی مہنگا، مزدوری واسطے نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا پہلی لعنت میرے منہ تے، دوسری لعنت میرے لیڈر تے۔ نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، یاد رکھیے گا یہ قائد اعظم نے کبھی بھی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ سارے کنجر کنے ہوتے ہندوستان بھی چلتے تھے، لیکن فرماتا our ideal Islam should not capitalistic but Islamic، فرمایا I shall my service only in Islam and مسلمان۔ یاد رکھنا، فرمایا میری برتھ ڈے کا دن ہے، پیغام وہی ہے، فرمایا نہ روٹی کے لیے، نہ کپڑا کے لیے، نہ مکان کے لیے، نہ اپنی عزت کے لیے، میری خدمت ہے تو صرف دین اسلام کے لیے یا مسلمان کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر ادھر بھی کوئی چیلا کرچا بیٹھا ہے میں دعا کروں گا، پہلی دعا تو کروں گا یا اللہ اگر وہ ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت عطا فرما دے، جڑا تیرے دین نال جنگ کرے تو ہی لے، رب ایویں نہیں لینا۔ ہاں جی، جدا جنہ تکبر ہو پھر اسی طرح کی دھلائی ہوتی ہے اس کی۔ قربان جائیں، ہوں سڑکیں بھی شروع ہو گئی، سہولت بھی شروع ہو گئی، 3.5 سال بند رہے نا، جدھر جائیں جناب سڑک بن۔ واہ مولا تیرا کرم ہے، الحمدللہ۔ کچھ بھی ہو، پیسہ تو ہمارا لگ رہا ہے نا، وہ جڑا ساڈا خون چوس ہے، 1-1 روپے ٹیکس دا، 10-10 روپے، 20-20 روپے، 40-40 روپے، 50-50، 100-100 روپے، جتنا بل ہے اتنا ہی ٹیکس ہے۔ بل 157 روپے 1800 ٹیکس ہوتے، مار نہیں پڑے گی، غریب کی چیخیں نکل، وہ گھر بھی چھوڑ گیا، مکان بھی چھوڑ گیا، پانے کو قبضہ کرے، کی کرنا؟ انہوں نے کہا بجلی چلائی تاں مر دے، روٹی پکائیے تاں مر دے، بہتر ہی ہے داتا دی نگری مانگی لو، بہتر نہیں۔ مکان بھی کرایہ کا، بجلی، ظالم پھر بھی ٹیکے نہ پھر آوے پھر آوے، پھر ہماری قوم کہتے چلو نواز شریف کھاندہ سی لاندہ بھی سی نا، میرے غازی صاحب کو شہید کیا، یاد رکھیے گا قبر کی لہر تک رب اس کو معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔
ہمیں یہ زخم نہیں بھولا. ہماری جان پر اس قوم جو کچھ مرضی ہو جائے, مسلمان اپنی جان پر برداشت کر سکتا جتنا ظلم ہو, لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سن 1947 سے پہلے غازی المدین شہید ہوا, اس وقت تو کفر کا نظام تھا. جب پاکستان بن گیا پھر کیا مسئلہ تھا, پھر کیا پریشانی تھی, پھر کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے وزیر کہہ نہیں رہے غازی حق تھے. خود اسی بدبخت کا داماد کیپٹن صفدر جو تھا, اس نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی. اس کے مزار پر غازی صاحب کے جا کے دعائیں بھی مانگ رہا ہے, نعتیں بھی پڑھ رہا. ایسی شکل, ایسا چہرہ کسی بدبخت کا ہو سکتا ہے؟ یہ مالک ہے. دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, بادشاہ کی بڑی چاہت ہوتی تھی میں اس سے ملوں. ایک بادشاہ بڑی چاہت رکھتا تھا, آپ فرماتے نہیں ملنا. اس نے اپنے وزیروں سے کہا, یہ جب ہماری گلی سے گزرے اوپر جان ڈال کے میرے اوپر حاضر کر دو. آپ گلی سے جب گزرے اوپر ڈالا, حاضر کیا. بادشاہ نے کہا, اے بابے یہ بتا رب تک کیسے پہنچا؟ فرمایا جی میں تیرے کو پہنچے. نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میں تجھ سے ملنا چاہتا, کپڑے بھی لیتا پیسہ ہوتا, میں جناب جوتی بھی لیتا, خوشبو لگاتا, پھر ایم پی اے دیا, چیئرمین دیا, کاؤنسلر دیا, منتا یار میری ایک ملاقات کرا دو, ایک سیلفی لگا دو یار, کوئی ایک, اور یار بادشاہ کوئی ایک منتیں کرتا, تو رد کر دیتا, تیرا دربان رد کر دیتا. ملاقات تینوں ضرورت پہ ہی منٹا حاضر کروا رہے ہیں کہ نہیں کروایا؟ کہ وہ مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حافظ نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا یہ قاری نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا یہ شیخ الحدیث نہیں ہے, وہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہ سید نہیں ہے, دل خان کا پتر ہے, اسی کو بھی دینی مصطفیٰ کی خدمت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. یاد رکھیے گا مالک ہے, وہ مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ تہجد گزار ہے, یہ ابابیل پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, یہ حاجی ہے, یہ نمازی ہے. وہ چاہے جس طرح سے ہماری کام کے فلیکشن دے پیسے کو نہیں دے, ایک غریب کو تو بیچارے کو موبائل ہی کو نہیں, یہ سائیکل تے پھرتا ہے, یہ کو لینڈ کروزر گڈیاں, یہ یاریاں, یہ تھانے والے نہ ایس ایچ او نال, یہ کام کیویں کرائے گا؟ یہ چوراں تے ڈاکواں, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ دین لے آوے. میں نے کہا وزانی لائے گا, شرابی لائے گا, چرس پینے والا لائے گا, رات کو لوگوں کی عزتیں لوٹنے والا لائے گا, لوگوں کا خون چوس کر کے, لوگوں کا حق مار کے, ظلم کر کے, سود کھانے والا, پیسہ ہتھیانے والا امت مسلمہ کا وہ لائے گا؟ نا نا نا. میرا رب چاہے تو بلال کو بھی دین مصطفیٰ کا خادم بنا دے, میرا رب چاہے تو حضرت صہیب کو روم سے بلا لے, سارا مال دے کے آ جائے, اور چاہے تو حضرت سلیمان مارسی بابا 150 سال کا, اس سے دین کی خدمت لے لے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, قربان جائیں. رب چاہے ٹانگیں نہ بھی ہوں تو اس سے بھی دین مصطفیٰ اسی کا کرم. بے شک مگر تکے کھا رب چاہتا ہی نہیں ہے. گڈیاں جھوٹ رب فرماتا ہے, اور گڈی لے, ہر گڈی لے, ہر گڈی لے, لیکن دین اچ تیرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو. پلیتا حرام کھاتا ہی ہوں, تیرا کیویں حلال ہو؟ بعد داڑیاں رکھ لینا, نماز شروع کر لیں. یہ نہیں ہے جڑا مال لٹیا, سود کمایا, اور ثواب کی نیت سے یاد رکھیں گے. میں پچھلی مرتبہ مسئلہ بیان کیا تھا, حرام سے کمایا ہوا مال, سود سے کمایا ہوا مال, جوئے سے کمایا ہوا مال اگر ثواب کی نیت سے دے گا تو یہ کفر ہے. یاد رکھیں, جس کو رب نے حرام فرمایا حرام ہے, ہم اپنے اختیار کے مطابق اس کو حلال نہیں کر سکتے. اور بدبخت ہمارا جو پچھلا صدر تھا ممنون سنگھ, اس بدبخت نے کہا تھا کہ مولوی کوئی راہ اختیار کریں, تخفیف کریں, کو سود کی جائز ہونے کی صورت ہو. اور جو اس کا سود کا چھوٹا گناہ میرے آقا فرماتے دن میں 70 مرتبہ اپنی سکی ماں سے زنا کرنے کے بعد, جنہا پاکستان ہے تقریباً. اس وجہ سے اپنے بچے کو جب بینک کی نوکری لگواتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ پتر کیڑے کھاتے چھے, کتے سود والے کھاتے چھتے نہیں, لینے والا, دینے والا, گواہ بننے والا, لکھنے والا, چاروں میرے آقا فرماتے ایک ہی گناہ میں ملوث. اللہ رسول سے جنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب مکھیاں اڑ گئیں, بھوک کھچ مر رہے, پھر وہ سارے قبیلے والے سردار آئے حضور کی بارگاہ, سونیا مردے بھوکنا, مہربانی فرماؤ کسی کو بھیجیں ہمیں کلمہ پڑھا دیں اور ہماری برادری کو بھی کلمہ پڑھا دیں. دین بھی, ایمان بھی, آپ کی غلامی بھی. مر گئے بھوکے,
کلمہ پڑھایا، مولا علی پاک کو بھیجا، پھر میرے مولا علی نے اعلان کیا، فرمایا انہوں نے غلامی اختیار کی تھی، ہن تسی رزق انہاں نوں دیو۔ اب اصل نقطہ یہاں سمجھیے، جو کہتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں، میں افضل المخلوقات ہوں، میں انسان ہاں، میں فلانا، میں ٹنگنا، یاری کے نال نبی کے غداروں کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہے، یاری گستاخوں کے یاروں کے ساتھ ہے، فرانس کی عزت پر پہرا دینے والوں کے ساتھ ہے، میری اماں عائشہ پاک کو فلم بنانے والوں کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک مکھی ہے اور ایڈی غیرت مکھی ہے، اتنی غیرت مکھی میں ہے، میرا علی اعلان فرمائے انہوں نے میرے محبوب کے دین سے منہ موڑا ہے، تم ان سے منہ موڑ لو۔ اور مکھی اگر ان کی خدمت کرنے والوں کو چھوڑ سکتی ہو تو کیڑا مسلمان ہے، تو کیڑا انسان ہے؟ تو ایسے رفت مکھی ہوئی جس کو اتنی پہچان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک حضور کی زلف عمری کے صدقہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے اگلا جمعہ 2 بجے انشاءاللہ